عباده الذين اصطفى اما بعد معزز سامعین کرام دین ملی بھائی اور نوجوان ساتھیوں 25 پارے کی تفسیر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کی چند باتیں جو پچھلے پارے کے اندر رہ گئی تھی، اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ انسانوں اور جناتوں میں سے جو شیطان ہیں، جو لوگوں کو بہلاتے پھسلاتے ہیں، سیدھے راستے سے ہٹاتے ہیں، یہ کل قیامت کے روز اس حالت میں ہوں گے کہ جو ان کے پیچھے چلنے والے تلاش کر رہے ہوں گے کہ کاش کہ ہمیں یہ مل جائیں اور ہم ان کا برا حشر نشر کر دیں۔ اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا، کہا کہ وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلنا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کو بتا دے، انسان جنوں میں جو شیطان تھے جو ہم کو بہکاتے تھے، جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے اور جہنم میں آ گئے، کیوں بتا دے؟ اس لیے بتائے تاکہ ہم ان کو اپنے قدموں کے تلے روت دیں۔ تو دنیا کے اندر جو بھی ایسے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کام سے روکتے ہیں، جو لوگوں کو بھلائی سے روکتے برائی کی طرف بلاتے ہیں، وہ لوگ خبردار ہو جائیں کہ کل قیامت کے روز یہی گمراہ لوگ تمہاری تلاش میں ہوں گے اپنے پیروں تلے رودنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد یہ بات بیان فرمائی 25 پارے کے اندر، اور شروعات اس بات سے ہوئی کہ انسان کو ہم جب نعمت دیتے ہیں تو بہت خوش ہوتا ہے وہ، لیکن صرف خوش ہونا ہی کمال کی بات نہیں ہے۔ جب انسان کو نعمت ملے تو وہ اللہ کی شکر بجاوری کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اگر وہ شکر ادا نہیں کرتا ہے تو گویا کہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ اللہ نے مجھے نہیں دیا ہے، بلکہ اس کو ہم نے اپنے مہارت سے اور اپنے علم سے حاصل کیا ہے۔ اللہ یہاں بیان فرما رہا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں انسانوں میں سے، ہم جب ان کو انعام سے نوازتے ہیں تو وہ پھر ہم سے اعراض کر جاتے ہیں۔ مال پائے مگن ہو گئے، کوئی عہدہ پایا اس کی مگن ہو گئے، کوئی اور چیز ان کو انعام تک مل گئی، نعمت مل گئی، اس میں مگن ہو گئے، اور کہا کہ جب ہم اسے چھین لیتے ہیں تو پھر وہ فضو دعائن عریض، اتنا لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے، پھر کب اس کو یاد آتا ہے اللہ کی؟ جب اسے نعمت چھین جاتی ہے تب بیٹھ کے بڑی بڑی دعائیں کر رہا ہے، لیکن جب اللہ نے نعمت دیا تو اس نے شکر گزاری نہیں کی۔ اللہ بیان فرما رہے کہ انسان کیا ہے، بہت ہی ظالم ہے، انسان کیا ہے، بہت ہی ناشکرہ ہے۔ جب اس کو اچھے حالات ہوتے ہیں تو مجھے بھول جاتا ہے، جب کوئی مصیبت کو چھوتی ہے، نعمت ہم سے لے لیتے ہیں، تب یہ بڑی بڑی دعائیں کرنے بیٹھتا ہے۔ اس سے پہلے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں اس ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اسے دعائیں کرنی چاہیے۔ سورہ شورى کی شروعات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پر کہ لہو ما فی السماوات ما فی الارض، آسمان اور زمین کی ملکیت کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور جو لوگ شرک کرنے والے ہیں یا اللہ کے کسی کو پکارتے ہیں، اللہ بیان فرما رہا ہے کہ اتنی عظیم بات ہے کہ اگر آسمان کو یہ طاقت دی جائے تو آسمان کیا ہو جائے گی، یہ بات آسمان کے اوپر ڈال دی جائے تو اتنی عظیم بات ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین کے اوپر یہ ڈال دیا جائے تو زمین کیا ہو جائے، پھٹ جائے، شق ہو جائے، پہاڑ کے اوپر یہ بات ڈال دی جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اتنی بڑی بات اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اللہ بیان فرما رہا ہے کہ ہر چیز کی ملکیت اللہ کے پاس ہے، تو پھر کسی اور کو پکارنا کیوں؟ میں ہی سب کچھ دینے والا ہوں، سب کچھ میرا ہی کھا پی رہے ہو، تو کسی اور کی کیوں گا رہے ہو، میری ہی گاؤ۔ اللہ نے کیا فرمایا، بہت اہم بات بیان فرمائی، آیت ایک ہی ہے لیکن بہت سارے اس کے اندر احکام ہیں۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ۔ آیت الکرسی کے بعد آپ کو شاید معلوم ہو، آیت الکرسی تعلق سے صحابہ سے پوچھا گیا کہ نبی نے پوچھا کہ بتاؤ کہ قرآن مقدس سب سے عظیم آیت کون سی ہے، پورے قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو صحابہ نے کیا کہا کہ آیت الکرسی ہے۔ رسول نے ان کے سینے پر تھپتھپایا ہاتھ، شاباشی دی اور کہا کہ تمہارے لیے تمہیں مبارک ہو۔ تو آیت الکرسی جو عظیم صورت ہے، جو عظیم آیت ہے، وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقائد کی بہت ساری مسائل بیان فرما دیے ہیں، لیکن یہ سورہ شورى کی جو آیت ہے، آیت نمبر 15، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اعمال اور انسان کی اخلاق کی طرف سے بات بیان فرمائی ہیں۔ وہاں پہ عقائد کی بات ہے اس لیے وہ عظیم ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس کی باری آتی ہے سورہ شورى آیت نمبر 15 کی۔ اس کے اندر یہ اس لیے عظیم ہے کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام اور بہت سارے کام کرنے کو کہے ہیں۔ پہلا کام کیا ہے؟ فَلِذَلِكَ فَادْعُ۔ ایک داعی کا یہ کام ہونا چاہیے، طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ بلائے کس کی طرف، کس طریقے پہ، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے جو وحی کی ہے اس کی طرف لوگوں کو دعوت دے، اور جو وحی کی گئی ہے اسی کو لوگوں کی طرف پہنچائے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، تو چاہیے کہ جو اللہ نے تیرے لیے مشروع کیا ہے، تجھ کو جو آیت یا جو تجھ کو اوپر جو تیرے اوپر جو وحی نازل کی ہے، تم اسی کو لوگوں کی طرف بلاؤ، اسی کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور ہم نے تم کو جیسے حکم دے رکھا ہے نا، تم ویسے ہی اس پر قائم رہو، استقامت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ 4 پیسے ملے تو ادھر
تھوڑا سا عہدہ ملا تو ادھر، ایسا نہیں۔ توحید کی حقانیت پر اور اللہ رب العالمین کی کسی بھی الوہیت ربوبیت توحید پر کسی طرح سے کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت کی جب بات آ جائے تو انسان کو ایک پوری مضبوطی کے ساتھ اپنے اصول پر، یعنی شریعت کے بنائے اصول پر وہ قائم دائم رہے، اسے وہ ڈگمگائے نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم کو دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے اور دین کے تمہارے جو احکام ہے اگر اس سے لوگوں کو متاثر کرنا ہے تو ضروری ہے کہ تم کیا کرو، مضبوطی کے ساتھ اپنے شریعت کے اوپر قائم رہو۔ تھوڑی تھوڑی بات ادھر ہو جاؤ گے تو سامنے والے کو لگ جائے گا کہ کیا ہے یہ پیسے کا متلاسی ہے، اور پیسے پا جائے گا تو یہ جہاں چاہے گا وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، تمہیں جیسا حکم دیا گیا ہے ویسے تم اس کے اوپر قائم رہو۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اپنے خواہش نفس کی یا ان کے خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، کسی کے بھی معاملات آگے ہی پھنستے ہیں عام طور سے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کے نفس کی پیروی نہ کرو، یعنی جیسا وہ چاہے ویسا نہ کرو، جیسا شریعت نے کہا اس اللہ نے کہا ویسا کرنا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور سے معاملات ہوتے ہیں، جمعہ کا دن ہے یا ایسے پروگرامز کے دن ہوتے ہیں، جو دوسرے اور بھی کام اچھے دن ہوتے ہیں پروگرامز کے، یا نماز کا معاملہ ہوتا ہے، تراویح کا معاملہ، اب بہت سارے دیکھ لیجیے ایسے ہی، تو ہمیشہ چاہے صدر صاحب ہو یا کوئی اور ہو تو پوچھنا پڑتا ہے، معلوم کرنا پڑتا ہے کہیں مسلم ناراض نہ ہو جائے، کہیں لوگ برا نہ مان لیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ لوگوں نے ایسا ریئیکشن دیا ہے، چاہتے کہ ہماری طرف سے ہو جائے یا چیز ہماری طرف سے ہو، جبکہ شریعت کی جب بات آ جائے تو نفس کو اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ ایسا نہیں دل ایسا کرا تو ایسا کیا جائے، بلکہ اللہ نے کیا کہا ہے، شریعت کیا کہتی ہے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ نفس کی پیروی نہ کرو، اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم نفس کی پیروی کرو گے تو کیا ہو جاؤ گے، تم گمراہ ہو جاؤ گے، سیدھے راستے سے تم بھٹک جاؤ گے۔ لہٰذا کبھی بھی نفس کی پیروی نہیں کرنا۔ دراصل نفس کی پیروی کی دعوت دیتا ہے شیطان، اور شیطان چاہتا ہی ہے سیدھے راستے سے انسان بھٹک جائے۔ اللہ نے فرمایا آگے کہ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور اے وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں ایمان لایا جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، یعنی آسمان جتنی بھی کتابیں ہیں سب پر ایمان لانا ہے، لیکن ایمان لانے کی صورت کیا ہوگی، قرآن مقدس کے اوپر تفصیلی ایمان، یعنی اس کے احکام پر، اس کے فرامین پر، اس کے مناہی، ہر چیز پر ایمان لانا ہے، کیا سب اللہ کی طرف سے ہے۔ جتنا اللہ نے رکنے کو کہا ہے اسے رکیں گے کیونکہ اللہ نے کہا ہے، جتنا کرنے کو کہا اس کو کریں گے کیونکہ اللہ نے کہا ہے۔ لیکن جو دوسری کتابیں ہیں قرآن مقدس کے چھوڑ کر کے، جو پہلی کتابیں ہیں جو منحرف ہو چکی، جس کے اندر تحریف ہو چکی ہے، تو اس کے اوپر بس اتنا ہی مان لانا ہے کہ ہاں وہ بھی آسمانی کتابیں تھیں، لیکن اب اس کے احکام پر عمل نہیں کرنا۔ یہ قرآن مقدس اگر سب کو منسوخ کر دیا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اسلام آپ کہہ دیجئے کہ میں آسمانی ساری طور پر کیا رہتا ہے، ایمان لاتا ہوں، لیکن اجمالی نہیں، بلکہ اجمالی ایمان لاتا ہوں، تفصیلی ایمان نہیں لاتا ہوں۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تم اعتدال کرو، انصاف کرو، معاشرے کے اندر ہو، سوسائٹی کے اندر ہو، گھر کے اندر ہو، کسی تنظیم سے جڑے ہوئے ہو، یا کسی بھی طرح تمہارے پر کوئی ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ تم اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا کرو، انصاف کرو۔ اللہ نے آپ کو عہدہ دیا ہے، اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے کوئی، اور آپ کی بات سماج میں سنی جاتی ہے تو آپ کے اوپر ضروری ہے کہ کیا کرو، آپ انصاف کرو، عدل کا دامن چھوٹے نہ پائے۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا ہو تمہارا رب ہے۔ ہمیشہ یہ خیال رہے کہ ہم جس کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں، چاہے کافر کیوں نہ ہو، مشرکی کیوں نہ ہو، یا کوئی اور کیوں نہ ہو، اللہ کو نہیں مانتا ہے لیکن اس کا رب تو اللہ ہی ہے نا، اللہ کو نہیں مانتا، وہ انسان ہے، اللہ کو نہیں مانتا، وہ مشرک ہے، کافر ہے، یہودی، کوئی بھی ہے، لیکن اللہ کو نہیں مانتا، لیکن حقیقت میں اللہ ہی اس کا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یاد رکھنا تمہیں انصاف کرنا ہے۔ اور دوسری آیت پڑھیں گے آپ قرآن مقدس کی، اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، بات آ جائے اگر صداقت کی، انصاف کی، تو اپنے اگر تمہارے قریب رشتہ دار کے خلاف ہی جانا پڑے تم کو، سچائی وہی کہتی، انصاف وہی کہتا ہے، تو تم دریغ نہیں کرنا، پیچھے نہیں ہٹنا، تمہیں انصاف کا دامن چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ مضبوطی سے اس کو تھام رکھنا ہے۔ لہٰذا تم کیا کرو، یہ ہمیشہ یاد رکھو کہ انصاف کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا رب بھی اللہ ہے اور تمہارا رب بھی اللہ ہے۔ جس طریقے سے اگر ظاہر سی بات ہے ایمان والا نہیں ہے، ایک ایمان والا ہے، ایمان والے کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، جو ایمان والا نہیں ہے اس کے ناانصافی کرو گے تو کل قیامت کے روز جہنمی ہے، لیکن کم سے کم جو ناانصافی کے ساتھ ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا بدلہ دے گا۔ کسی کے ساتھ کچھ بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کوئی ظلم نہیں کرنے والا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ یاد رکھا جائے کہ انصاف کا معاملہ ہے تو یہ نہ دیکھا جائے کہ میرا پڑوسی ہے، میرا دوست ہے، کوئی ہے، ایسا نہیں۔ انصاف کی بات ہو تو اپنا نقصان کیوں نہ ہو، میرا قریبی کیوں نہ ہو، انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لنا اعمال ولکم اعمالکم، اللہ فرما رہا ہے کہ انسان کسی کو دعوت دیتا ہے، کسی کو دین کی وجہ سمجھاتا ہے، لیکن بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ اس کو چڑ لگتی ہے، بار بار ایک بار بولا گیا ارے ایسا کرو ایسا کرو تو ایک بار دو بار سنتا ہے، تیسری بار ادھر ادھر ہوگا، چوتھی بار آپ اس تک زبردستی پہنچ جائیں گے اگر، تو پھر کیا ہو جائے گی، بات عداوت تک آتی ہے، دشمنی تک آتی ہے، اور انسان نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کے پاس جاؤ تو وہی بات ہمیشہ کرتا رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دین کے اندر زبردستی نہیں کوئی ہے، اور اس کو کیا کر دو، حقیقت تم پہنچا دو، اسلام کی حقانیت، اللہ کی الوہیت ربوبیت اس تک پہنچا دو صحیح طریقے سے۔ پھر اس کے بعد اگر پھر بھی نہ مانے وہ، تو تمہیں اس سے لڑائی نہیں کرنا ہے جا کر کے،
بحث نہیں، دشمنی نہیں کرنی ہے اس سے. کیوں؟ اللہ نے کہا کہ اسے کہہ دو ہمارا عمل تمہارے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے ہے. اب تم جانو، تمہارا اعمال جانے، اور میرا عمل میرے ساتھ ہے. لہٰذا بحث کر کے اور عداوت دشمنی لے کر کے وہ آپ سے اور دور ہو جائے گا، بجائے اسی کہ وہ دین سے قریب ہو. لہٰذا اپنے کام کیا ہے؟ اللہ کا پیغام لوگوں تک صحیح طریقے سے پہنچا دینا ہے، حجت نہیں کرنا ہے. اور اسے یہ بھی کہہ دیا جائے کہ اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے گا. میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میرا پڑوسی ہے، اگر میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس کو دین کی باتیں بتاؤں. اگر دین کی باتیں وہ نہیں سمجھ رہا ہے، وہ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے بتانا اس کو. اور اس کو یہ بتایا جائے کہ کل کو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، ہم سب کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا اور پوچھے گا کہ تمہارا دوست تھا، دنیوی معاملات کے اندر دن رات ایک کر دیتے تھے اس کو بچانے کے لیے، دنیا فائدہ پہنچانے کے لیے، لیکن اس کے ہمیشہ زندگی کے لیے تم نے کیا کیا اس کے لیے. تو ہم سے سوال ہوگا. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم بات پہنچائیں، لیکن طریقہ میں نے بتایا قرآن کے مطابق کہ اس سے حجت نہیں کرنی ہے، بس صحیح بات اس سے پہنچا دینی ہے. اگر اس کو قبول نہیں کر رہا ہے تو اس کو بتا دیا جائے کہ دیکھو میری ذمہ داری یہ تھی، میں نے آپ تک یہ بات پہنچا دی، اب آپ کا اعمال آپ جانو اور میرا اعمال میرے ساتھ ہے. لہٰذا ہم آپ سے دشمنی اور عداوت نہیں کرنا ہم کو. اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا سورہ شورہ کی آیت میں کہ انسان دنیا کے اندر ہے، یہ دنیا کیا ہے؟ کھیتی ہے. دیکھو کھیتی ایک ہی ہے اور اس کی کسان دو طرح کے ہیں، ایک مشرک کافر اور ایک مومن. ایک مومن ہے، ایک مشرک ہے، ایک موحد ہے، ایک کافر ہے. کھیتی ایک ہی ہے، لیکن اسی میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ انسان اپنے طریقہ اور اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے کہ اس کو چاہیے کیا، اس کھیتی سے وہ کیا اگانا چاہ رہا ہے. وقتی طور پہ کھانے کے لیے آرام چاہ رہا ہے یا ہمیشہ کے لیے وہ چاہ رہا ہے کوئی ایسی بیج ڈال دے اس کے اندر جو ہمارے لیے دائمی اور ہمیشہ کی زندگی میں کام آنے والا ہو. اللہ بیان فرما رہا ہے کہ من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، جو کوئی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی آخرت کی کھیتی کرتا ہے. دیکھو کھیت ایک ہی ہے، اس کے پاس وہی کھیتی اور مومن کے پاس بھی وہی کھیتی ہے، دونوں کے پاس ہے. لیکن مومن کیا کرتا ہے کہ اپنی اس کھیتی کے ذریعے چاہتا ہے کہ مجھے فائدہ آخرت کا ہو، تو وہ ایسی بیج ڈال رہا ہے جو کہ آخرت کا ہے. کاٹے کا جائے یہاں بو رہا ہے وہ اور کاٹے گا آخرت میں. لیکن اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، لیکن جو کافر ہوتا ہے یا جو دین بیزار ہوتا ہے وہ دنیا کے اندر دنیا ہی کا بیج ڈالتا ہے اور وہ یہی پر فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ فرما رہا ہے جو آخرت چاہتا ہے ہم اس میں اضافہ کرتے ہیں، برکت دیتے ہیں، دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے. لیکن جو صرف دنیا چاہتا ہے اور دنیا کے لیے پوری محنت کرتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس میں سے کم بھی کر دیں گے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے. اب فیصلہ ہم میں سے ہر کوئی کر لے کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں، ہم دنیا ہی کمانا چاہ رہے ہیں یا ہم ایسی بیج ڈالیں دنیا کے اندر تاکہ ہم کو آخرت میں کامیابی ملنے والی اور ہمیشہ کی زندگی ملنے والی ہو. اللہ نے کیا فرمایا کہ ام لہم شرکاء شرعوا من الدین، والے میں بہت سارے ہوتے ہیں نا کہ جب دین کی بات آتی ہے اور قرآن کی بات آتی ہے تو محض اب کیا بولوں میں، اندھ بول سکتے ہیں آپ، تقلید کی بنیاد پر بہت ساری باتوں کو انکار کر جاتا ہے. کیا بول کر کے کہ یہ ہمارے امام نے نہیں کہا ہے یا ہمارے حضرت نے یہ بات نہیں کہی ہے یا ہمارے فقہ کے اندر یہ بات نہیں ہے، لیکن قرآن کے اندر حدیث کے اندر وہ چیز موجود ہے. تو اس بات پر اگر کوئی کسی شریعت کے احکام کو ٹھکرا رہا ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ گویا کہ میرے ساتھ شرک کر رہا ہے. شریعت بنانا، شریعت کے اندر کوئی چیز حرام حلال کرنا، کس چیز کا کرنے کا حکم دینا، کس چیز سے روکنا، یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اگر کوئی اور اس کے اندر شامل ہو جائے یا کوئی اور اس کے اندر کسی کو شامل کر لے، گویا کہ اللہ رب العالمین کے ربوبیت کے اندر اور اللہ رب العالمین کے مدبر ہونے کے اندر کیا کر رہا ہے؟ شک کر رہا ہے اور کسی اور کو اللہ کے برابر سمجھ رہا ہے. وہ کسی کو حرام یا حلال کسی سے روکنا منع کرنا ہے کیا ہے؟ اللہ کا کام ہے نا، تو کسی اور کو سمجھ لینا. اللہ فرما رہا ہے یہاں پر ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، کیا انہوں نے اپنے لیے شریعت کا کوئی اور لوگوں کو چن لیا ہے، شریعت بنانے والا، شریعت کو گڑھنے والا، اور کہا کہ ما لم یأذن بہ اللہ، جس کا اللہ نے ان کو حکم بھی نہیں دیا ہے. اور کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اگر اللہ تعالیٰ نے فیصلے کا دن مقرر نہ کر دیا ہوتا تو ان کے درمیان آج فیصلہ کر جاتا. کتنی بڑی بات ہے شریعت سازی اور شریعت کے اندر کمی بیشی، شریعت کے اندر کچھ ڈالنا نکالنا ممانی کرنا، اتنی بڑی بات ہے. اللہ نے کہا کہ اگر فیصلے کا دن متعین میں نے نہ کر دیا ہوتا تو ان کے درمیان آج میں فیصلہ کر دیتا کہ حق کیا ہے اور سچائی کیا نہیں، ان کے اوپر ہم عذاب نازل کر دیتے. اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر مالدار ہیں، پیسے والے ہیں، بہت سارے ان کے پاس پیسے ہیں، اور ایک غریب ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میرے پاس پیسے کم ہیں، تو اس کو یہ دل کے اندر بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیسہ کیوں نہیں دیا، یا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کیا کمی ہے. اللہ چاہے تو سب کو مالدار بنا دے، اللہ چاہے تو سب کے لیے ایک سونے کا کان کھول دے، اللہ چاہے سب کے لیے کیا کر دے، ایک سونے کی پوری فیکٹری بنا دے.
اللہ کے کچھ کمی نہیں ہے نا اللہ کے پاس. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ کسی کو غریب بنایا, کسی کو امیر بنایا, کسی کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا, کسی کو اتنا نہیں دیا. ایسا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کے اندر میری بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے. انسان تو سمجھ نہیں سکتا ہے, لیکن اللہ نے یہاں پر واضح کر دیا اور اشارہ کر دیا. تم اگر سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لو. اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض ولکن ينزل بقدر ما یشاء. اللہ نے فرمایا کہ اگر میں انسانوں کے اوپر روزی کو کھول دیتا, یعنی ان کے من مطابق ان کو عطا کر دیتا, تو لبغوا فی الارض, تو زمین کے اندر بغاوت ہونا شروع ہو جاتا. معاشرے کے اندر ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. مجھے گھر بنانا ہے اپنا, مجھے اپنا گھر بنانا ہے. اب ہر کوئی اگر امیر ہوتا تو گھر بنانے آتا کسی کا. ایک چھوٹی مثال دے رہا ہوں میں. ایسے ہی آپ کو ہر معاملے لیجیے, چھوٹے سے معاملے لے کر اور بڑے سے معاملے لیجیے. آپ جو کسی کے ماتھے سے کے کام کرنے والا ہوتا ہے, کوئی انسان تیار ہوتا کہ میں تیرے ماتھے سے کام کروں؟ نہیں کرتا نا. اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم متعین کر دیا ہے کہ وہ تم کام کرو گے تو تم کو اس کا پیسہ دے گا. کوئی کسی کے اوپر احسان نہیں کرے گا, تم پیسہ دو گے تو میں کام کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ سسٹم ایسے متعین کر دیا ہے کہ دنیا کا نظام بالکل صحیح طریقے سے چلتا رہے. اگر ہر کوئی پیسہ والا ہو جاتا, ہر کسی کے پاس اللہ تعالیٰ مالدار کسی کو بنا دیتا, تو پھر کیا ہوتا؟ ہر کوئی دادا گیری میں, نیتا گیری میں کیا کرتا؟ ایک دوسرے قتل غارت گری کرتا. پہلے کہتا میرا کام کرو, نہیں کیا جا رہا تو کیا کرتا؟ وہ جس کے پاس جتنا زیادہ ہوتا اتنا وہ طاقت استعمال کرتا اور خونریزی بڑھتی. اللہ نے فرمایا اس لیے میں نے کیا کر دیا ہے کہ تمہارے درمیان ہر قسم کے لوگوں کو بنایا ہے, تیار کیا ہے, تاکہ تمہاری زندگی آرام سکون سے چلتی رہے. اللہ رب العالمین نے پھر آگے فرمایا, معاشرے کی ایک بہت کڑوی سچ ہے, اولاد ہر کسی کو محبوب ہوتی ہے. اولاد ہر کسی کو بہت محبوب ہوتی ہے. اس کے لیے انسان کتنا جتن کرتا ہے. صحیح راستے سے نہیں پایا تو غلط راستہ بھی اختیار کرتا ہے. بسا اوقات وہ شرک بھی کر جاتا ہے. کس کے لیے؟ اولاد پانے کے لیے. اللہ نے یہاں بیان فرمایا کہ اس کی تقسیم میں بھی حکمت ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ اولاد میں یا تو بیٹا بیٹا دے رہا ہے, کسی کو بیٹی بیٹی دے رہا ہے, کسی کو بیٹا بیٹی دونوں دے رہا ہے, اور کسی کو کچھ نہیں دے رہا ہے. اس کے اندر بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت کار فرما ہے. اللہ یہاں بیان فرمایا کہ میں جس کو چاہتا ہوں اس کو بیٹا دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں اس کو بیٹی دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں اس کو بیٹا بیٹی دونوں دیتا ہوں. اور جس کے بارے میں مجھے ایسا لگتا ہے, اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے, اللہ کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے حق میں کچھ بھی نہیں بہتر ہے, تو اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں دیتا اس کو, اور وہی اس کے حق میں کیا ہوتا ہے؟ بہتر ہوتا ہے. لہٰذا کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر اگلے نہ اٹھائے, یا یہ نہ کہے کہ اللہ نے مجھے یہ کیوں نہیں دیا, یا یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ بہت بہتر جانتا ہے کس کے حق میں کیا چیز بہتر ہے. کسی کے حق میں بیٹا بہتر, اللہ اس کو بیٹا دیتا ہے. کسی کے حق میں بیٹی بہتر, اللہ تعالیٰ اس کو بیٹی دیتا ہے. کسی کے حق میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کو اگر بیٹا بیٹی دونوں رہیں گے, یا بیٹا یا بیٹی رہے گی اس کے پاس, تو اس کے لیے مصیبت بڑھ سکتی ہے. اللہ سے کچھ بھی نہیں دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے, اور اللہ کی تقسیم پر انگلی نہیں اٹھانا چاہیے. اللہ رب العالمین بہت ہی حکیم اور بہت دانا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ میرا بندہ کس طریقے سے خوش رہے گا اور کس طریقے سے اس کی زندگی آسانی سے گزرنے والی ہے. سورہ شورى کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اس قرآن مقدس کے تعلق سے بیان فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف روح وحی کی ہے. روح یعنی قرآن مقدس کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ روح کہا ہے. اور میں نے آپ کو بار بار یہ بات بتلائی ہے قرآن کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بار بار اس لیے بیان فرمایا کہ روح کی جو حیثیت انسان کے جسم کے اندر ہے, وہی حیثیت قرآن مقدس کی انسان کی زندگی کے اندر ہے. انسان کے جسم سے اگر روح نکال لی جائے تو انسان کا جسم کیا ہو جائے گا؟ بیکار ہو جائے گا, کسی کام کا نہیں رہے گا. اور اگر انسان کی زندگی سے قرآن کو نکال لیا جائے تو انسان کی زندگی کیا ہو جائے گی؟ بیکار اور کسی کام کی نہیں رہے گی. اور یہ چیز معلوم ہے نا, جب انسان مر جاتا ہے, کوئی بھی چیز جب اس کے اندر روح نکل جاتی ہے, چاہے جانور انسان کی بات ہم لوگ کر لیں, انسان کی جسم سے اگر روح نکل جائے, مر جائے, تو اس کے ساتھ کیا کیا آتا ہے؟ یا تو اس کو جلا دیا جاتا ہے, یا پھر اس کو دفن کر دیا جاتا ہے. آج مسلمانوں کا صورتحال ہے, آپ اس مثال کو سمجھ لیجئے کہ آج لوگوں نے, مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ جو عذاب اور ایک طرح سے عازم متعین اس کے اوپر مسلط ہے, اسی وجہ سے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. ظاہر سی بات ہے, جس کے اندر سے روح نکل جائے اس کے ساتھ یا تو جلایا جاتا ہے اس کو, یا تو اس کو دفن کیا جاتا ہے, کیونکہ زندہ لاش کوئی رکھتا نہیں ہے. انسان آج مسلمانوں کو جو قرآن چھوڑی ہوئی ہے نا, وہ زندہ لاش ہے, اس کے پاس سے بدبو آ رہی ہے. قرآن کے احکامات کو چھوڑنے کی وجہ سے اور دوسری کلچرز کو اپنانے کی وجہ سے اس کے اندر کیا آ رہی ہے؟ بدبو آ رہی ہے, اس کا کردار صاف نہیں ہے. اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ دنیا کے اندر اس کو دفن کیا جا رہا ہے, اس کو مٹانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. ظاہر سی بات ہے, اگر انسان قرآن کو تھام لے اور روح کو اپنے اندر سمو لے تو انشاءاللہ العزیز یہی اس کا جو کردار ہے, اس کتنا باصفا ہے, اس کا جو طریقہ ہے کتنا خوبصورت ہے, انسان سمجھ جائے گا, اور دنیا انشاءاللہ اس کو ہاتھ لے گی. اور آپ
تاریخ پڑھیے آپ اسلاف کا، تابع تابعین کا، یا 650-700 سال تک جو مسلمانوں نے حکومت کی اس کو پڑھیں گے آپ، تو وجہ کیا تھی؟ یہ قرآن ہی تھا نا. قرآن پہ لوگوں نے عمل کیا ہے، دنیا نے ان کو عزت دی ہے، اور آپ یوں سمجھیں گے نا کہ جہاں انہوں نے قدم رکھا ہے نا اس کو اپنا بنا لیا ہے مسلمانوں نے. وجہ کیا تھی؟ قرآن تھی. لیکن جب قرآن کو انہوں نے چھوڑا ہے، اور وہ مجلسیں، وہ محفلیں جہاں قرآن پڑھی جاتی تھی، قرآن سنائی جاتی تھی، جب ان محفلوں کے اندر ناچ گانے آ گئے، رقاصہ اور ناچنے والیاں آ گئی، اور قرآن کو جب انہوں نے چھوڑ دیا تو کیا ہو گیا؟ دنیا نے اس کو کچلنا شروع کر دیا. اور جو بغداد کا اس طریقے سے جو کون سا علاقہ ہے جہاں پر مسلمانوں کا، اسپین کا، آپ جب پڑھیں گے تاریخ اس کی تو دیکھیں گے کہ کتنا خطرناک خورش وہاں پر ہوئی ہے. جو ہلاکو تھا چنگیز خان، اس نے کس برے طریقے سے اس کو بیان کرنے کی تو مشکل ہو رہا ہے کہ خون کی نا، جب گھوڑے گلی میں دوڑتے تھے نا ان کے پیر پھسل جاتے تھے خون کی وجہ سے. شہروں میں اتنا خون بہا ہوا تھا نا کہ گھوڑے اگر چلتے تو گھوڑے ان کے پیر پھسل جایا کرتے تھے. لائبریریاں ان کی کتابوں کو جلا دی گئی، اور قرآن مقدس اور دوسری جو کتابیں تھیں بہت اہم ہیں، ان کتابوں کو جلانے کی وجہ سے سمندر کا جو پانی تھا نا کچھ دن تک سیاہ تھا. اتنی کتابیں، اتنا خون بہایا گیا. وجہ کیا تھی؟ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا اور ناچ گانے والیوں کو اپنی محفلوں کے اندر بٹھانا شروع کر دیا تھا. دین کو انہوں نے کیا کر دیا تھا؟ کھیل کو سامان بنا لیا تھا. لہٰذا تمام لوگ چاہیے کہ اگر دنیا کے اندر عزت چاہتے ہیں تو عزت والے سے جڑنا پڑے گا. اور عزت والے نے ہم کو ایک کتاب دیا، ایک اصول دیا ہے، ہم اس کو پڑھیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے، تبھی جا کر کے اللہ تعالیٰ ہم کو عزت سے نوازے گا اور دنیا ہم کو ہاتھوں ہاتھ لے گی. وغیرہ فٹ بال کی طرح سے ہے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، خالی رہیں گے، ہر کوئی لات مارے گا. اپنے اندر طاقت پیدا کریں گے، اور طاقت ظاہر سی بات ہے قرآن سے آئے گی اور روح کے ذریعے سے آئے گی. لہٰذا اپنے اندر طاقت پیدا کریں. اللہ سے دعا ہے مولا کریم ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے والا بنائے، قرآن و حدیث کے مطابق چلنے والا بنائے، قرآن کو اپنے سینوں میں ہمیں پیوست کرنے والا بنائے، اس کے احکام پر چلنے والا بنائے. ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان ہی پر ہو. آمین. تقبل رب العالمین. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.